اگر آپ میرے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسز 0/0% ہوں گے۔ جو لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کنٹری کی ویزا ریشو 99% ہے۔ میں آپ کو جو ریکوائرمنٹ آسٹریلیا کی بتاؤں گا آج، اگر آپ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق اپلائی کرتے ہیں تو وہ 99 نہیں ہوگی، وہ 100/100 ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی ایک بات ہے، وہ کیا ہے کہ کوشش ہونی چاہیے، انسان کی کوشش تو ہوتی ہے نا کہ آپ کی کوئی 3-4 کنٹری کی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے۔ اگر ٹریول ہسٹری نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اگر بغیر ٹریول ہسٹری کے آپ اپلائی کرتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ 5 سے 10% چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ ٹریول ہسٹری کے ساتھ اس کو اپلائی کرے گا اس کا انشاءاللہ 100/100% ہوگا، اور بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کے پاس کم از کم 40 سے 45 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ بینک سٹیٹمنٹ اتنی ایک عام بینک سٹیٹمنٹ ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی بینک سٹیٹمنٹ ہی بہت ہے، یہ ہیوی ہوئی نہیں ہے، یہ ایک عام ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ اب میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں آسٹریلیا کے ویزا سسٹم کے اوپر۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن کووڈ-19 سے پہلے پاکستانی شہریوں سے بذریعہ VFS گلوبل ویزا درخواستیں وصول کر رہا تھا، مگر کووڈ کے بعد آن لائن اپلیکیشن کا سلسلہ شروع کیا جو کہ اب تک جاری ہے۔ آپ اپنے کمپیوٹر سے آن لائن ویزا اپلائی کرتے ہیں اور وہیں پر $150 ویزا فیس اپنی کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے جمع کروانی ہوتی ہے آپ کو۔ اس کے بعد VFS گلوبل سے اپوائنٹمنٹ لے کر وہاں بایو میٹرک اور فوٹوگراف بنواتے ہیں، جس کے لیے 18 اپریل 2022 سے نئے شیڈول کے مطابق 7,500 بایو میٹرک فیس لی جا رہی۔ ہو سکتا ہے کہ آسٹریلوی ایمبیسی آنے والے دنوں میں دوبارہ مینول اپلیکیشن کا طریقہ بحال کر دے، لہٰذا میں آپ کو آپ کی سہولت کے پیش نظر کوئی 1-2 طریقے بتاؤں گا۔ ایک تو VFS گلوبل سے رابطہ جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا، ان کا ای میل ایڈریس بھی، ان کی ویب سائٹ بھی جو آسٹریلین ویب سائٹ ہے، اس کے بعد ان کی ہیلپ لائن نمبر جو ان کا PTCL لینڈ لائن ہے وہ دے دوں گا، اس کے بعد نمبر پرووائڈر اسٹائل شوٹ کوڈ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا سارا۔ اس کے بعد جی VFS گلوبل کے جو آفس ہیں پاکستان میں ان کی لوکیشن وغیرہ اور آسٹریلین ہائی کمیشن اسلام آباد کا بھی ایڈریس سارا ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں گا۔ اب بات کرتے ہیں ویزوں کی اقسام۔ اسلام آباد میں آسٹریلوی ہائی کمیشن پاکستان اور افغانستان کے شہریوں کو مختلف قسم کے ویزوں پر کارروائی کر کے ویزا جاری کرتا ہے۔ وزٹر ویزا درخواستیں، اسٹوڈنٹ ویزا درخواستیں، ثقافتی سماجی عارضی رہائشی ویزا کی درخواستیں، انسانی حقوق کی بنیادی طور پر مستقل انٹری اور فیملی مائیگریشن کی درخواستیں، شہریت کی رجسٹریشن کی قابل عمل درخواستیں، تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ سہولتیں دیتا ہے۔ لیکن میں اب بات کرتا ہوں اس کے ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کو جنرل ڈاکومنٹس چاہیے وہ کیا کیا ہوں گے۔ ایک تو متعلقہ ویزا درخواست فارم آئندہ کم از کم اگلے 3 ماہ کے لیے، قابل استعمال پاسپورٹ جس کے 2 صفحات ہر صورت میں خالی ہونے چاہیے، اس کے بعد آسٹریلوی ویزا سیکشن اضافی صفحات پر ویزا اسٹیکر نہیں لگاتا، اگر صفحات خالی نہیں ہوں گے تو ویزا درخواست کی منظوری پر آپ کو فوری نیا پاسپورٹ بنانے کا کہا جائے گا۔ اس دوران کیس آپ کا وہ پینڈنگ رہے گا، ظاہر سی بات ہے۔ ایک عدد پاسپورٹ سائز تصویر جو کہ آپ نے ابھی کی بنوانی ہے، پرانی نہ ہو۔ اس کے بعد کریکٹر سرٹیفکیٹ جو کہ ضلع پولیس افسران کا جاری کردہ ہو۔ اس کے بعد ویزا فیس جو کہ فیڈیکس سینٹر پر جمع کروائی جائے گی۔ اس کے بعد کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ، دورے کے دوران اخراجات کے لیے رقم کی موجودگی کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے، تمام متعلقہ ڈاکومنٹس کی کاپیاں جو کہ کیس کے لیے درکار ہوں گی۔ ان کی تفصیل ساری وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، اینڈ پہ میں بتاتا ہوں۔ درخواست کے ساتھ اصل ڈاکومنٹس مت جمع کروائیں، اصل اسی وقت پیش کریں جب ویزا سیکشن اس کے لیے کہے۔ کیس کو رپورٹ کرنے والے مکمل کاغذات ضرور ساتھ بھیجیں، ورنہ آپ کی درخواست التوا کا شکار ہو جائے گی یا پھر ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ جو ڈاکومنٹ مثلاً نکاح نامہ، جنم پرچی وغیرہ اردو میں ہوں تو آپ اس کو پروفیشنل کسی ٹرانسلیٹر سے ان کی ٹرانسلیشن کروائیں، کوئی ترتو پھرتو بندے کو نہیں کروا لینے جا کے۔ ویزا درخواست جمع کروانے کے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں۔ درخواست موصول ہونے کے بعد ویزا سیکشن اس کا ہر پہلو سے جائزہ لیتا ہے۔ اگر آپ کے جمع کروائے کاغذات متعلقہ ویزا کی شرائط پر پورے اترتے ہیں، یعنی کہ ویزا افسران کو یقین ہو جائے کہ آپ نے آسٹریلیا جانے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ درست ہے اور آپ کے پاکستان میں مضبوط سماجی و معاشی تعلقات ہیں جن کے باعث آپ مقررہ مدت تک ضرور واپس آئیں گے، آپ کے پاس اخراجات کے لیے وافر رقم موجود ہونی چاہیے، وہ مثبت رائے قائم کر کے مزید غور کرے گا۔ اگر کوئی ڈاکومنٹ مشکوک لگے تو اسے متعلقہ اتھارٹی کے پاس تصدیق کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، جس کی فیس درخواست گزار ادا کرے گا۔ اس دوران کسی مزید ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوئی تو آپ سے رابطہ کر کے طلب کیا جائے گا۔ وضاحت طلب کے لیے آپ کو انٹرویو کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران
آپ کیس سے متعلق معلومات لینا چاہیں تو ٹیلی فون کی بجائے فیکس یا ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہائی کمیشن ان ذرائع کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ immigration.islamabad@dfat.gov. یہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں ٹریول ہیلتھ انشورنس کی۔ آپ کو آسٹریلیا میں اسٹے کے دوران علاج کی سہولت فراہم کرنا آسٹریلوی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو $50,000 کوریج کی ٹریول ہیلتھ انشورنس کروانا ہے، جس کے لیے ویزا لگنے سے پہلے آپ کو کہا جائے گا کہ کرونا وبا کے بعد اس میں کرونا کی کوریج ضرور شامل ہونے چاہیے۔ آپ کی ویزا درخواست کا فیصلہ ہونے کے بعد آپ کا پاسپورٹ بمائے ڈاکومنٹ اگر کوئی اثر منگوائی گئی ہو تو آپ کو VFS گلوبل سے واپس ملے گا۔ اس کے بعد بات کرتا ہوں ٹورسٹ ویزا۔ آپ سیر و تفریح، کسی عزیز کو ملنے، کاروباری دورہ، علاج یا باقی مقاصد کے تحت لانگ ٹرم کے لیے آسٹریلیا جانا چاہیں تو آپ کو ٹورسٹ ویزا جاری کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کی ضرورت کے مطابق 3 یا 6 یا 12 ماہ کی مدت کا ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو وہاں 3 ماہ سے زائد مدت کے لیے تعلیمی کورس میں داخلہ لینے اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ویزا درخواست ہونے کی تاریخ سے قبل ویزا میں توسیع کے لیے مدت ختم ہونے سے 2 ہفتے پہلے درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ درخواست پر کارروائی کے دوران ویزا ختم ہونے کے باوجود آپ کا وہاں سٹے قانونی تصور ہوگا۔ ٹورسٹ ویزا کے دوران آپ 3 ماہ سے زائد مدت کا تعلیمی کورس کرنا چاہیں تو اس کے لیے وہیں پر اسٹڈی ویزا کی درخواست دی جاتی ہے۔ اس کے لیے الگ ویزا فیس جمع ہوگی۔ اگر آپ اپنے 18 سال سے کم عمر جن کا پاسپورٹ پر اندراج ہو ان کو ساتھ آسٹریلیا لے جانا چاہیں تو ان کے لیے الگ ویزا کی درخواست جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ٹورسٹ ویزا کے لیے کچھ ہدایت ہیں، وہ سنیں۔ آپ کے پاس آسٹریلیا کے دورے کی معقول وجہ ہونی چاہیے جسے ڈاکومنٹس کے ذریعے ثابت بھی کر سکیں آپ۔ اس کے لیے آپ آسٹریلیا میں منعقد ہونے والے کسی سپورٹس ایونٹ یا سیمینار، نمائش وغیرہ کی انویٹیشن آن لائن منگوا کر اپنے کیس کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تاہم اس کے بغیر بھی ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ کسی سے ملنا درکار ہو تو وہ شخص آپ کو انویٹیشن خط بھیجے گا یا اسپانسر کرے گا۔ اس کے بعد سفر اور وہاں سٹے کے لیے وافر رقم آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، پاکستان کے ساتھ آپ کا مضبوط تعلق ہو جس سے ثابت ہو کہ آپ ضرور واپس آئیں گے، آپ اچھے کردار کے مالک ہوں، اچھی صحت ہو، ویزا افسران کورونا سمیت کوئی بھی ٹیسٹ کروانے کا کہے تو وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آسٹریلیا میں کسی ادارے کے ڈیفالٹر نہ ہو۔ آپ ویزا اپلائی کرنے کے لیے درکار ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پرشدہ ٹورسٹ ویزا فارم، آپ کو 48 فارم وہ مکمل پر کریں، کوئی خانہ خالی مت چھوڑیں، کسی سے پر کروائیں تو بغور اس کو پڑھ لیں، دستخط کرنے کے بعد اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ویزا فیس جو کہ ڈرافٹ کی صورت میں ہوتی ہے، اگر ای ویزا اپلائی کریں تو آن لائن ہی جمع ہوتی ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں تو میرج سرٹیفکیٹ اور آپ کی شادی کی تصاویر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ ساتھ ہے تو رشتے کا پروف، برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے، درخواست گزار کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ 3 عدد پاسپورٹ سائز تصویریں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کریکٹڈ سرٹیفکیٹ پولیس کا جاری کردہ فارن آفس سے تصدیق شدہ ہو، رہائش کے لیے ہوٹل بکنگ آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد اخراجات کے لیے معقول رقم کی موجودگی کا ثبوت اور بینک سٹیٹمنٹ اور جائیداد کے کاغذات۔ اگر اپنا کاروبار ہے تو اس کے متعلق یعنی کہ اپنی رجسٹریشن اور ٹیکسیشن کے کاغذات اور کریڈٹ کارڈز کی فوٹو کاپیاں آپ کو چاہیے ہوں گی۔ ملازمت کی صورت میں ادارے کے سربراہ کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ جس میں عہدہ، مدت ملازمت اور تنخواہ وغیرہ کا اندراج ہو۔ کسی رشتہ دار یا دوست سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کی طرف سے بھیجا گیا انویٹیشن خط آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ایک چیز اس کے اوپر غور کریے گا کہ مذکور بالا دستاویزات کے علاوہ آپ پاکستان میں اپنی حیثیت اور مضبوط دستاویزات کے علاوہ آپ پاکستان میں اپنی حیثیت اور مضبوط سماجی و معاشی رشتے سے متعلق تحریری ثبوت ساتھ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ باقی آگے آسٹریلیا کے ای ویزا آ جاتا ہے، اس کے بعد علاج کے لیے مختصر مدت کا ویزا ہوتا ہے، پھر اس کی اہلیت ہے، اس پہ بات کریں گے، ورک ویزے ہیں، پھر اس کے بعد پروفیشنلز ہیں، اس کے بعد کاروباری افراد ہیں، اس کے بعد جی اسپیشلسٹ انٹری ہے، ڈاکٹرز اور نرسز وغیرہ ہیں، ریجنل ملازمتیں ہیں، ہنرمند کے لیے نمائش ہے، فضائی و بحری شعبے ہیں، لیبر معاہدے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیسے ہوتے ہیں سارے جو کہ ایجنٹ حضرات آپ کو نہیں بتاتے۔ اس کے بعد عارضی ویزا ہوتا ہے، مستقل ویزا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی اللہ آپ کا بھلا کرے پھر ان کی بھی ایک اہلیت ہوتی ہے، ویزا کے لیے کچھ اہلیت ہوتی ہے ان کی۔ اس کے بعد اسٹارٹ اپ ورک ویزا سب کلاس 408 اس کا ایک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹارٹ اپ ورک ویزے کے لیے بھی اہلیت ہوتی ہے، اور آسٹریلیا کا 4 سالہ فارم ورکر ویزا ایک ہوتا ہے۔ یہ اگر میں اس ویڈیو میں ان چیزوں کو میں کور کرنے لگ پڑا تو یہ بہت زیادہ چیز لمبی ہو جائے گی۔ پھر اس کا اسٹڈی ویزا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جی اس کے اسٹڈی ویزا کے لیے کچھ اہلیت ہیں۔ اس کے بعد آسٹریلوی شہری جو آپ آسٹریلیا کی شہریت لینا چاہتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنسی ہے،
اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اس کے بعد ٹیسٹ کے لیے اہل افراد ہیں, اس کے بعد ٹیسٹ میں تبدیلی ہے, وہ سارا کچھ نا مطلب یہ چیزیں اس کا آج کی اس ویڈیو کے اندر نہیں میں بتاتا, لیکن یہ اس کا ایک پارٹ 2 بناؤں گا. میں ایسے نہیں بناؤں گا, یہ پبلک ڈیمانڈ پہ بناؤں گا. اگر آپ کو یہ چیزیں چاہیے تو میں بتا دوں گا. یہ باقی اور سارے کا میں کہہ نہیں کرنا ہے, تسی بھی کوئی دسیا کرو. باقی انشاءاللہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا. ویڈیو اچھی لگی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیزا.